غزہ کو لے کر پاکستان کا اعلان، پاکستانی فوج سنبھالے گی غزہ کی کمان۔ غزہ میں امن کے قیام میں پاکستانی کردار۔ دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز 18 کا سوشل میڈیا پلیٹ فارم، آپ کا میزبان میں ہوں وصال اعظم۔ دوستو، پاکستان کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے ایک بار پھر یہ کہا ہے کہ پاکستان غزہ میں امن کے قیام کے لیے تعینات کی جانے والی بین الاقوامی فورس کا حصہ بننے کے لیے تیار ہے، اگر اس کا مینڈیٹ اسلامی تحریک مزاحمت یعنی حماس کو غیر مسلح کرنا نہ ہو۔ اسی میں سب سے بڑی بات چھپی ہے۔ سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا واقعی پاکستانی فوج غزہ میں امن کو بحال کرنے میں اپنا کردار نبھائے گی؟ کیا پاکستانی فوج کو یہ موقع مل پائے گا کہ وہ یہ فریضہ وہاں انجام دے؟ غزہ میں اگر پاکستانی فوج جاتی ہے تو انہیں کس طرح کے مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے؟ کیا غزہ کے شہری پاکستانی فوج کا استقبال کرنے کے لیے تیار ہوں گے؟ اگر ہوں گے تو پھر غزہ میں پاکستانی فوج کو کن دوسری طاقتوں سے مقابلہ کرنا پڑ سکتا ہے یا اس کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے؟ دراصل یہ بات یہ ہے کہ ایسا نہیں کہ کوئی ایک ملک کی فوج وہاں پر ہوگی۔ پوری بات آپ کو ہم آگے بتاتے ہیں۔ دراصل پاکستان کے وزیر خارجہ یعنی جنہیں ہم ودیش منتری کہتے ہیں، ایکسٹرنل افیئرس منسٹر کہتے ہیں، اسحاق ڈار نے یہ بات چند دن پہلے یعنی کہ اب سمجھ لیں کہ ہفتے کو اسلام آباد میں ایک پریس بریفنگ کے دوران کہی، جس کا مقصد سال 2025 میں سفارتی محاذ پر پاکستان کی کارکردگی اور کوششوں کا جائزہ پیش کرنا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اسرائیل اور فلسطین کے بیچ، یعنی اسرائیل اور فلسطین نہ کہیں بلکہ ہم یہ کہہ لیں کہ حماس جو تنظیم ہے غزہ پر، حماس اور اسرائیل کے بیچ جو جنگ جاری تھی وہ تقریباً 2 سال کے بعد اکتوبر 2025 میں اس جنگ جو ہے وہ تھمی ہے۔ وہ اس لیے کہ ایک سیز فائر کا یعنی کہ جنگ بندی کا معاہدہ، ایک خاکہ تیار کیا گیا اور وہ نافذ العمل ہوا 11 اکتوبر 2025 سے۔ اس میں یہ شق بھی شامل تھی کہ آنے والے وقت میں جب سیز فائر کا فیز 2 یا فیز 3 ہوگا تو اس میں انٹرنیشنل الگ الگ ملکوں کے کچھ فوجی وہاں پر اکٹھا ہوں گی، وہ انہیں وہاں پر انتظام و انصرام کے لیے وہاں موقع دیا جائے گا تاکہ وہ غزہ میں امن کے قیام کو یقینی بنائے، اور اس کے ساتھ یہ بھی ضرورت تھی کہ اس کے ساتھ ہی جو اسرائیلی فوج ہے وہ پیچھے ہٹ جائے گی، ساتھ ہی ساتھ حماس کو ہتھیار ڈالنے ہوں گے۔ لیکن جو بات پاکستان کے وزیر خارجہ نے کہی ہے وہ غور کرنے لائق بات ہے۔ پریس بریفنگ کے دوران غزہ میں امن کے قیام کے لیے تعینات کی جانے والی انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس میں پاکستان کی شمولیت کے حوالے سے سوال کیا گیا، تو اس کا جواب اسحاق ڈار نے کیا یہ سنیے۔ اس سوال کے جواب میں وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا کہ یہ بڑی حساس چیز ہے، یعنی سینسیشنل اور بہت سینسٹیو، اسی لیے ہم نے نیو یارک، استنبول اور یہاں بھی امن کے قیام کا لفظ استعمال کرتے رہے ہیں، کبھی بھی امن نافذ کرنے کا نہیں کہا ہے، امن کے قیام کا، یعنی امن کا قیام اور امن نافذ کرنا یہ 2 الگ باتیں ہیں۔ اسحاق ڈار جو پاکستان کے وزیر خارجہ ہیں، انہوں نے کہا کہ میں واضح کر چکا ہوں کہ پاکستان خوشی سے اس کا حصہ بنے گا اگر اس کا مینڈیٹ امن نافذ کرنا یعنی پیس انفورسمنٹ اور حماس کو غیر مسلح کرنا نہیں ہوگا۔ یہ بات ہے جو کافی اہم ہے، جس پہ میں کہہ رہا ہوں کہ اس پہ آپ سمجھیں کہ کیا دراصل انہوں نے بات رکھی ہے۔ اسحاق ڈار صاف طور سے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے خوشی سے بخوشی اس کا حصہ بنے گا، یعنی انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس کا حصہ بنے گا اگر اس کا مینڈیٹ امن نافذ کرنا یعنی پیس انفورسمنٹ اور حماس کو غیر مسلح کرنا نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ یہ فلسطینی انتظامیہ یا ان کی جو حکومت ہوگی ان کا کام ہے، ہم انہیں وہاں امن قائم رکھنے کے لیے صرف مدد فراہم کریں گے۔ دراصل امریکہ کے میڈیشن سے آپ کو یاد ہے کہ جو مصر کے شرم الشیخ میں ایک وہاں پر باضابطہ تمام بڑے ملکوں کے اکٹھا ہوئے تھے اور وہاں پر ایک قرارداد پاس ہوئی تھی اور وہاں پر ایک اکارڈ جو ہے وہ فائنل ہوا تھا جسے سیز فائر جس کے بعد سے نافذ ہے۔ تو امریکہ کے ثالثی یعنی میڈیشن میں طے پانے والے غزہ امن معاہدے کا سب سے اہم جزو انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس کا قیام ہے، یعنی ISF انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس کا قیام ہے، جس میں بنیادی طور پر مسلمان اکثریتی ممالک کی افواج شامل ہوں گی۔ فورس کا مقصد جنگ بندی کو مستحکم کرنا، یعنی کسی بھی صورت میں جنگ بندی کو مستحکم کرنے کی طرف ہی آگے بڑھانا ہے، نہ کہ وہاں پر حالات اور مزید بگڑے اسے روکنا ہے، انسانی امداد کی مؤثر ترسیل کو یقینی بنانا اور غزہ میں انتظامی ڈھانچے کے فوری استحکام میں مدد فراہم کرنا ہے۔
वहीं दूसरी तरफ सलामी तहरीक मज़ाहमत यानी इस्लामी तहरीक मज़ाहमत जिसका उसे हमास कहते हैं, हमास के सियासी दफ्तर के रुकन बासिम नईम ने कहा है कि जंग बंदी मुआहिदा वाज़ेह तौर पर एक बैनुल अक़वामी इस्तेहकामी फ़ोर्स की तैनाती की शिक पर मुश्तमिल है, जिसकी तौसीक़ सलामती कौंसिल भी करती है, ताहम ये पूरा अमल ताहाल मुअत्तल है, क्योंकि इस फोर्स की शनाख्त, उसके किरदार और उसकी जिम्मेदारियों पर कोई इत्तेफाक राय मौजूद नहीं है। इसलिए पाकिस्तान से जब ये सवाल पूछा गया कि आया पाकिस्तान अपना किरदार निभाने के लिए तैयार होगा, तो इसहाक डार जो पाकिस्तान के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, उनका ये स्टेटमेंट सामने आया। हमास के जो तर्जुमान हैं बासिम नईम, उन्होंने वजाहत की कि खित्ते के अंदर और बाहर जो सिफारती सरगर्मियाँ अमरीकी निगरानी में जारी हैं, वो अब तक इस बैनुल अक़वामी यानी इंटरनेशनल फ़ोर्स के क़याम के हवाले से किसी अमली पेशरफ्त में तब्दील नहीं हो सकी हैं। उनके मुताबिक इसकी बुनियादी वजह फ़ोर्स के फ़राइज़, दायरा कार, क़वायद अमल और मुदाखलत की नौइयत के बारे में शदीद इबहाम है, यानी कुछ सस्पेशन है। किरदार क्या होगा, उसका रोल क्या होगा, उसके एरिया ऑफ जो वर्किंग है वो क्या होगा, किस हद तक उन्हें हुकूक हासिल होंगे, जबकि कोई वाज़ेह दस्तावेज़ भी मौजूद नहीं है जो इसके किरदार को मुनज़्ज़म करे। ये बासिम नईम का कहना है, जो हमास के तर्जुमान हैं। हमास के तर्जुमान ये भी कहते हैं कि इस मामले में हमास का मौक़िफ़ गैर मुतज़लज़ल है, और वो ये कि किसी भी बैनुल अक़वामी यानी इंटरनेशनल फ़ोर्स का किरदार सिर्फ सीज़ फायर की निगरानी, फ़रीक़ैन के दरमियान हद फासिल कायम रखने, कशीदगी को रोकने और रिपोर्ट्स तैयार करने तक महदूद होना चाहिए। इस फोर्स को न फ़लस्तीनी दाखिली उमूर में मुदाखलत का हक़ दिया जाए और न ही गज़ा की पट्टी के इंतज़ाम में कोई किरदार, यानी इंटरनल जो मैटर्स है उसमें उस फोर्स का कोई इख्तियार नहीं होना चाहिए। इसी तनाजुर में बासिम नईम ने काबिज़ इसराइल पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो दानिस्ता तौर पर यानी जानबूझकर सीज़ फायर मुआहदे के दूसरे मरहले में दाखिले की राह में रुकावटें खड़ी कर रहा है, क्योंकि इस मरहले के तहत उसे गज़ा की पट्टी से मुकम्मल इनखला, सरहदी गुज़रगाहों को खोलने और बहाली व तामीर नौ के अमल के आगाज़ का पाबंद होना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि काबिज़ इसराइल मुसलसल पहले मरहले के शिक्कों की खिलाफ वर्जी कर रहा है और अपनी जिम्मेदारियों से इनकार कर रहा है। हालांकि मज़ाहमती तंजीमों ने तमाम तकाज़े पूरे किए हैं, इसके बावजूद कि इसराइली खिलाफ वर्जियाँ इंतहाई संगीन रही हैं।